اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام جیسی عظیم دولت اور نعمت عطا فرمائی۔ ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے اور ہم دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام ہی اس دھرتی اور کائنات کا واحد صداقت پر مبنی سچا دین ہے جو انسانیت کو صحیح راستے کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان کو اس کے صحیح مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں تو کیا یہ جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ دین اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے اور آنے والی نسلوں تک صحیح اور سلامتی کے ساتھ کیسے پہنچے گا؟ یہ عزم اور ارادہ کیا ہم نے کبھی کیا ہے؟ یہ دونوں بہت اہم سوال ہیں جو ایک مسلمان کے لیے کہا جائے تو لائف لائن کی حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہم تک کیسے پہنچا اور آئندہ ہم اس دین اسلام کو پوری صحت و سلامتی کے ساتھ کیسے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ بنیادی معلومات رکھنے والا مسلمان بھی اس بات سے واقف ہوگا کہ یہ دین ہمارے پاس خوبصورت کمروں میں اے سی کے ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر پلاننگ کرنے کے بعد نہیں پہنچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں نے سوٹ بوٹ کے ساتھ اور کوٹ پیٹ کے ساتھ بیٹھ کر اے سی کے کسی کانفرنس ہال میں میٹنگ کی اور اس کے بعد یہ اسلام دنیا بھر میں پھیل گیا اور ہم تک پہنچ گیا۔ اگر کہا جائے تو یہ بات بالکل برحق ہوگی اور اپنی سچائی میں بالکل صحیح ہے کہ اس دین کی آبیاری میں اور اسلام کی سچائی میں ہمارے آباء و اجداد نے اور سب سے پہلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ اکرام تابعین نے تابعین نے بزرگان دین نے سلف صالحین نے اپنا خون دے کر اس اسلام کو سینچا ہے۔ یہ محض خوابوں اور خیالوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے خیالی پلاؤ بنائی اور یہ بن کر تیار ہو گئی۔ ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دین اور یہ اسلام بہت ہی قربانیوں، کٹھنائیوں، مصیبتوں اور مشکلوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ علماء نے اور اکابرین نے کس قدر جانفشانی، محنت اور جد و جہد فرمائی ہے، ہم اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں اور عیش و آرام کے ساتھ رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اس بات کا تصور ہی چونکا دینے والا ہے کہ کیا میں اس دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے آل و اولاد کو بھی اس دین متین کے لیے قربان کر سکتا ہوں؟ لیکن کچھ ایسے سر پھرے اور کچھ ایسے جانباز اور کچھ ایسے جیدار اسلام کے خادم گزرے ہیں کہ جنہوں نے واقعی یہ کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے صرف زبانوں سے تقریریں نہیں کی، بڑے بڑے پروگرام کر کے کانفرنس ہالوں میں بیٹھ کر صرف لیکچر نہیں دیے، بلکہ انہوں نے اپنے خون جگر سے اسلام کو سینچا ہے۔ اور ہم نے اسلام کی خدمت میں پسینہ نہیں بہایا، انہوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ اور صرف اس دین محمدی اور شریعت محمدی کی بات نہیں، بلکہ اگر ہم دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوتی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کی دعوت کا یہ راستہ اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا یہ میدان بہت ہی کانٹوں دار اور خاردار وادیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں اور ہمیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کیا انہوں نے اسلام کے لیے عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، ماں نے کیا لال جنے تھے اور انہوں نے کیا قربانیاں دی تھی
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ قوم کے لوگ اپنے ہی محسنوں کو اور اپنے ہی رہبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور وہ انبیاء علیہ السلام تھے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اسلام کا نام لیتے تھے، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، ورنہ اس روئے زمین پر اگر وہ چاہتے تو اپنے لیے بھی بہت اچھے ڈریم پروجیکٹ کے منصوبے بنا سکتے تھے، وہ بھی اگر چاہتے تو اچھے محلات میں رہ سکتے تھے، ان کے پاس بھی بہترین اور مضبوط جسم تھا، ان کے پاس بھی پلاننگ کرنے کے لیے بہترین سوچ اور دماغ تھا، ان کے پاس بھی دنیاوی آلات اور دنیاوی وسائل اکٹھا کرنے کے لیے پوری سپورٹ کرنے والی اچھی خاصی ٹیم تھی، لیکن انہوں نے جس پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے صحیح معنی میں دنیا میں وہی ایک ایسا پیغام ہے جسے پیغام کہا جانا چاہیے، جو انسانیت کے لیے کامیابی و کامرانی کی صرف امید ہی نہیں بلکہ ہم سب کا اس بات پر یقین کامل بھی ہے کہ آخرت میں اگر کوئی پروانہ چلے گا، آخرت میں اگر کوئی چیز، کوئی سکہ رائج الوقت ہوگا تو وہ یہ اسلام ہوگا اور اس کے کئی خدمات ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تمہارے پاس تو تمہارے ساتھ تو وہ واقعات بھی پیش نہیں آئے جو پچھلے نبیوں کے ساتھ پیش آئے تھے، مستہم البأساء والضراء، انہیں پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، وزلزلوا، یہاں تک کہ ان کا پورا جسم ہلا دیا گیا، اور مصیبت مشکلیں اس قدر پہنچی کہ ہر وقت وہ آسمان کی طرف نظریں لگائیں یہ فریاد کرتے رہتے تھے متی نصر اللہ، یا اللہ مدد کب آئے گی، کیا ہم اسی طرح مصیبتوں میں گرفتار رہیں گے؟ الا ان نصر اللہ قریب، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مژدہ اور خوشخبری سنائی جاتی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں 20ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اتنا کافی ہے؟ کیا تمہیں بھٹیوں میں تپایا نہیں جائے گا؟ کیا تمہیں سلگایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اس قدر اہم اور بہترین مضمون ہے کہ جو مطالعے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور خود اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے اس کو ثابت کر کے بھی دکھایا تھا۔ حضور تو اس لائق تھے کہ ان کے لیے تو جنت سے دسترخوان اتارے جاتے، حضور کے شہزادے تو اس لائق تھے کہ انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائی جاتی، ان کے لیے بہترین قسم کے رہنے سہنے کے انتظامات کیے جائے تھے، لیکن کیا ہم بھول گئے حضور کے شہزادوں کی تاریخ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوذیت فی اللہ ولم یوز احد، کہ مجھے جس قدر راہ خدا میں اذیت دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ ابھی تو تازہ اسلام آیا ہی تھا کہ شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے جو تفصیل طلب مضمون ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دو پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی گھاٹی میں رہنا پڑا، اور 2-3 مہینے نہیں پورے 3 سال تک رہنا پڑا، اور ایسا نہیں کہ وہاں روزانہ آپ کے لیے وقت پر کھانا پہنچ رہا تھا، رہنے کے لیے سونے کے لیے بہترین گدے بچھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہو جاتا تھا ہمارے پاس کھانے کو سوائے درخت کے پتوں کے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بڑے تھے تو برداشت بھی کر سکتے تھے، لیکن بچوں کا بلکنا اور بھوک سے تڑپنا ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ ختم ہو گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی غذا نہیں تھی کہ وہ کھائیں اور دودھ پیدا ہو سکے۔ یہ بہت لمبی تاریخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان طائف کا واقعہ کس قدر دلدوز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اس راہ خدا میں بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن طائف کا دن تو ایسا دن تھا جو میرے لیے سب سے زیادہ سخت تھا۔ حضور نے اس موقع پر جو دعا فرمائی تھی، اس دعا کے الفاظ ہی اگر ہم غور سے دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو اس شدت کا
اور تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں آپ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے یہ وہی لفظ ہے جو حضرت یعقوب نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، جب حضرت یوسف گم ہو گئے تھے اور لمبا عرصہ ہو گیا تھا۔ اللہم الیک اشکو، اردو میں اس کا ترجمہ کہتا ہے میں شکوہ کرتا ہوں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی، اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، اے کمزوروں کے رب، ان لوگوں نے کچھ بھی نہ سوچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی حکومت و سلطنت کو بڑھانے کے لیے طائف نہیں گئے تھے، مقصد تو صرف یہی تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی کمرے میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کو کمانڈ نہیں کیا کرتے تھے اور وہاں سے بیٹھے ہوئے صرف مشورے نہیں دیا کرتے تھے، میدان عمل میں موجود رہا کرتے تھے، چاہے وہ غزوہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ میدان احد ہو، چاہے وہ غزوہ تبوک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے میدان احد میں، ہم سب وہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت لمبی تفصیل ہے اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو ہم جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی تاریخ، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ کو کتابوں میں لکھا ہے سیرت کی کہ حضرت سمیہ کو جس دردناک طریقے سے شہید کیا تھا وہ بھی دلدوز منظر تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک رسی باندھ کے پھر دو مخالف سمتوں میں اونٹوں کو رسی باندھ کر چلا دیا گیا تھا۔ جو منظر پیش آیا ہوگا زبان پر آنے کے لیے بھی وہ مشکل ہے، زبان پر لانا بھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہ جانے کتنے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے خون دے کر اس اسلام کی سینچائی کی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، آسان سمجھتے ہیں لوگ مسلمان ہونا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں اور آپ کے ساتھیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بے بسی میں اپنی جان دے رہے تھے، 40 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، روزے کا عالم تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، کوئی بھی کسی طرح کا کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، بھوک سے اور پیاس سے بالکل ہلکان تھے اور وقت کے خلیفہ تھے، اور اسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے شہزادے اور آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا، اور حضرت حسین کی تاریخ سے تو ہم بخوبی واقف ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے گھر کے اور خانوادوں کے چراغوں کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا تھا۔ تو یہ اسلام اور یہ دین کی آبیاری صرف منصوبوں سے نہیں ہوئی بلکہ میدان عمل میں اس کے لیے بے پناہ اور بے لوث قربانیاں دی گئی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جاتے جاتے ایک بہترین پیغام دیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری ایک ایک بات، ایک ایک آیت اور ایک ایک روایت تم لوگوں تک پہنچا دینا۔ اس میں اسی بات کا مضمون ظاہر تھا کہ اس دین کو جس قدر محنت و مشقت کے ساتھ یہاں تک پہنچایا گیا ہے، اب چونکہ میرا اس دنیا سے جانے کا رخصتی کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اس لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچا دینا۔ اور پھر مان رکھا حضور کے بعد صحابہ اکرام نے اور بزرگان دین نے کہ یہ ہم تک پہنچایا۔ اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال نشان ہے کہ ہم خود دین اسلام پر کتنا عمل پیرا ہیں، اور ہم دنیاوی جھمیلوں میں اس بات کو لے کر کس قدر سیریس ہیں کہ یہ دین متین ہماری نسلوں اور ہماری آل و اولاد تک بھی پہنچ جائے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں زوال کے اور عروج کے کئی واقعات آتے ہیں، مختلف زمانوں میں عروج و زوال کا شکار ہوتے رہے مسلمان،
لیکن تاریخ اسلام میں ایک ایسا بھی دردناک واقعہ ہے کہ جس واقعے کو اگر تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی مضبوط اعصاب کی ضرورت ہے۔ مورخین نے اس واقعے کو لکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے 7ویں صدی ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، ان کے زمانے تک انہوں نے بطور خاص یہ بات کہی تھی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بسایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس روئے زمین پر کوئی ایسا ظالمانہ دردناک واقعہ پیش نہیں آیا ہوگا۔ وہ واقعہ تھا تاتاری قوم کا مسلمانوں پر اور عام لوگوں پر بھی حملے کا۔ صرف لوگ تو ایک لفظ ہی جانتے ہیں کہ تاتاری قوم گزری ہے، لیکن اگر اس کی ہسٹری کا اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بات اتنی آسان نہیں ہے۔ اس قوم نے بطور خاص تاتاری قوم نے لوگوں پر جس قدر ظلم کیا تھا، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا ہے کہ اس قدر دہشت تھی اس قوم کے لوگوں کی، ایک آدمی کھڑا ہوتا گلی کے شروع میں اور یہ کہتا کہ میں جا کر ابھی اپنے گھر سے تلوار لے کے آ رہا ہوں، یہاں سے ہل مت جانا، تو کسی آدمی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے جانے کے باوجود بھی اس جگہ سے بھاگ جائے۔ وہ آتا تھا تسلی سے اور ذبح کر دیتا تھا۔ صرف تاتاری قوم کا ایک آدمی مسلمانوں کے گلی میں گھستا، 100 مسلمان بھی وہاں ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ ایسی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی مسلمانوں کے شہروں کی۔ اور بطور خاص ذکر کیا جائے بغداد کا، تو بغداد اس وقت کا بہت بڑا علم کا شہر تھا، دنیا بھر سے لوگ وہاں جاتے تھے علم دین کے حاصل کرنے میں۔ تھوڑی تھوڑی مسافت پر مسجدیں اور مدرسے آباد تھی۔ مسلمانوں نے بہت اچھے خوبصورت کتب خانے اور لائبریریاں قائم کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بغداد شہر کو جب وہ داخل ہوئے 40 دن میں اس کا ایسا حال کر دیا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اجنبی آدمی کہ یہ بغداد ہے۔ وہاں کے لوگ بھی اس کے پہچاننے سے عاجز تھے۔ ہم نے نہیں دیکھا ابھی موجودہ تاریخ میں کہ غزہ جو 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کس قدر خوبصورت شہر تھا، بلند و بالا عمارتیں تھیں، محلات تھے، بہترین پارک تھے، اچھے اسپتال اور اسکول تھے، وہاں مدرسے تھے، لیکن آج کی اور اس تاریخ کی اگر ہم ذرا صورتحال دیکھیں اور دونوں کو سامنے رکھ کر کمپیئر کریں تو اندازہ ہوگا اس سے زیادہ دردناک واقعہ پیش آیا تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں انہوں نے دریائے دجلہ میں بہا دی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کئی مہینوں تک دجلہ کا پانی سیاہی کی وجہ سے کالا ہی بہتا رہا تھا۔ اور انہوں نے جو ظلم ڈھائے تھے کہ علمان والحفیظ، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے کہ جس قدر اس کا ماتم کیا جائے کم ہے۔ تاتاری قوم کے ہاتھوں ہی گویا کہا جائے تو خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ میں اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا دور آیا، یوں تو مختلف دور آتے رہے اور مختلف واقعات رونما ہوتے رہے۔ خلافت عثمانیہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت سنہرا باب تھا۔ خلافت عثمانیہ نے تقریباً 3 بر اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ پورا ایشیا، یورپ اور افریقہ، ان 3 بر اعظموں اور کانٹیننٹ پر اس خلافت عثمانیہ نے اس قدر شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی کہ کسی کو ان کے دور خلافت میں اجازت نہیں تھی کہ ذرا بھی آنکھ دکھا سکے اسلامی حکومت کو۔ اور خلافت عثمانیہ کے طرف سے جو مقرر کردہ گورنر تھے مختلف علاقوں میں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی کمزوریاں، باہر والوں کی سازشیں، اندر والوں کی طرف سے دھوکے، فریب اور بغاوت نے وہ حالت کی ہے مسلمانوں کی جو آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کمزور ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے بہت نہایت اہمیت کی حامل تھی، لیکن اس کے ٹوٹنے کے بعد وہ خلافت عثمانیہ اتنے سارے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی اور اسلام کے مخالفوں اور سازش کرنے والوں نے اس کو اس قدر ٹکڑیوں میں تقسیم کیا کہ مسلمانوں کی طاقت اور جمعیت برقرار نہ رہ سکے اور مسلمان کسی بھی ایک علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں نہ ہو سکے کہ وہ آپ دکھا سکے۔ ہم دیکھیں 52 مسلم ملکوں کی ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے خطوں میں خاندان کی حکومتوں میں چل رہے ہیں اور پھر
اسی کا نتیجہ ہے کہ عالمی سطح پر جو مسلمانوں کو سوتیلے پن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بوسنیا میں، چیچینیا میں، شام میں، عراق میں، یمن میں جو ظلم و ستم کا معاملہ پیش آیا ہے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. چند منٹوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ابھی ہم نے دیکھا کہ غزہ پر جو ظلم ہوا اور فلسطین کی تاریخ میں یوں تو بہت لمبے عرصے سے ظلم و ستم ہوتا چلا آ رہا ہے. اس ظلم و ستم کو اتنے لمبے عرصے تک چلتے رہنے میں کن چیزوں کا دخل ہے؟ مختلف چیزوں کا اور ریزنز اور اسباب کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت اہم اور بنیادی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم مسلمانوں کی بے حسی کا بہت بڑا دخل ہے، اور وہ مسلمان حکمران جو بڑے بڑے مالدار علاقوں کے حکمران بنے بیٹھے ہیں، ان کی بے حسی اور ضمیر کے مردہ ہو جانے نے کیسے گوارا کر لیا کہ اتنے بڑے لمبے عرصے تک مسلمانوں پر، خواتین پر، بچوں پر اس قدر ظلم کی تاریخ گویا دہرائی گئی کہ الامان والحفیظ ابھی تک بھی وہ سو رہے ہیں، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا آنے والے وقتوں میں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی یہ دنیا. اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.